صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہم ایک جنازے کی نماز سے ہو کے آئے ہیں. اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے پھر اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ایک وقت تک دنیا میں رہ کر اپنا وقت مکمل کر کے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ جانا ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی چیز ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، انکار نہیں ہے اور کوئی کسی کی اس حوالے سے خلاصی نہیں ہے. ہر ایک کو، کل نفس، ہر ایک ذی روح کو، جو بھی دنیا میں آیا ہے، سانس لیتا ہے تو اس نے ایک دن ان سانسوں کا حساب دینا ہے اور اس سے وہ سانس لے لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے اور اسے رب کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا. تو ہم جب جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہم کسی کو کندھا دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی کے دن یا کل کے دن، پرسوں، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد ضرور ایسا موقع آئے گا کہ جب مجھے لوگ کندھے کی ضرورت پڑے گی اور مجھے لوگ کندھا دیں گے. اس لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ کی اطاعت کر کے ان معاملات کو درست رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور دنیا سے جانے کی ترتیب بھی کوئی نہیں ہے اور وقت کا تعین بھی نہیں ہے. صرف اللہ جانتا ہے کہ کس نے کب تک اس دنیا میں رہنا ہے اور کب یہاں سے اس کی رخصتی کا پروانہ جاری ہو جائے گا. پھر ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا کہ مہلت دے دی جائے یا وقت دے دیا جائے کہ جا کے توبہ کر لو، اپنے معاملات درست کر لو، اپنا لین دین ٹھیک کر لو. اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اور دن میں کم سے کم ایک نماز ایسی اپنے ساتھ مقرر کر لیں کہ ایک نماز کے بعد موت کو کثرت سے یاد کریں. تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اپنی موت کے حوالے سے تھوڑا سا غور و فکر ہم کر لیں اور تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کریں کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب میں کسی کا محتاج ہو جاؤں گا. کفن یہ دیا جائے گا، پھر کندھوں پہ اٹھایا جائے گا اور پھر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا، اگر ہم اللہ کی نافرمانی پر ہیں تو یہ بڑا خوفناک مرحلہ ہے ہمارے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. تو جنازہ پڑھ لینا سب سے بڑا پیغام ہمیں یہ دیتا ہے اور عملی طور پہ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا رہ جانے والی ہے اور اس دنیا کا کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا سوائے ان اعمال کے، سوائے ان نیکیوں کے جو آپ نے کی ہیں، جو آگے آپ کو کام آ سکتی ہیں.
آج ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ بناتے ہیں، لیکن وہ سب کا سب ایسا ہی رہ جاتا ہے اور خالی ہاتھ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو جنازے پر سب سے بڑا جو سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا یہ بھائی، ہمارا یہ بزرگ، ہماری یہ بیٹی، بہن، والدہ اگر یہ دنیا میں نہیں رہی تو ہم نے بھی نہیں رہنا۔ اور سب سے بڑھ کر اگر یہ دنیا کوئی کام کی چیز ہوتی، ہمیشہ رہنے کا گھر ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اپنے پاس ہرگز نہ بلاتے، بلکہ آپ علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی لے کر آتے اور دنیا ہی میں رہتے۔ لیکن یہ عارضی گھر ہے، یہ وقتی ایک آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور کامیاب پھر وہی ہوگا کہ جو اس میں اپنی آخرت کو سنوارے گا، آخرت کی فکر کرے گا۔ تو جنازے سے سب سے پہلا سبق تو ہمیں اپنی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جانے والے کے ساتھ جو معاملات ہوں ان معاملات کو درست کر لینا۔ جو رخصت ہو گیا، چلا گیا، اب وہ نہ بول سکتا ہے، نہ حساب کتاب ہم سے لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، وہ معذور ہے، وہ بے جان ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں اللہ نے ابھی تک مہلت دی ہوئی ہے۔ تو ہمارا اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی ناراضگی ہو، کسی قسم کی کوئی بات ہو، تو اس معاملے کو بھی ابھی درست کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہماری مہلت بھی ختم ہو جائے اور ہم ان معاملات کی درستی نہ کر سکیں۔ تو اگر کسی کا کوئی لین دین ہو اس کے ورثاء سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عموماً لوگ لینے والے تو رابطہ کر لیتے ہیں میت کے ورثاء سے، لیکن بہت کم شاید کہیں ایسا ہوتا ہو، کہیں کوئی ایسا معاشرہ بھی ہو اس دنیا میں کہ جہاں جس نے دینے ہیں وہ خود آئے اور آ کے بتائے کہ یہ میں نے اس کے پیسے یا یہ معاملہ کرنا تھا اور یہ نہیں کر سکا، لہٰذا میری طرف سے آپ اس کے بارے سے آپ لے لیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو کوشش ہم یہ کریں کہ اگر کسی سے کچھ لینا ہے تو معاف کر دیں اس کو، اس لیے کہ وہ خود اپنے ہی ہے دنیا میں۔ وہ اگر یا اخلاقی طور پہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، بات ہوئی، کوئی بری محسوس ہوئی، تو اس چیز کو دل سے معاف کریں۔ اور اگر معاملہ لین دین کا ہے تو اس کو بھی دل سے معاف کرنے کی کوشش کریں، اگر کر سکیں، اس کو افورڈ کر سکیں تو معاف کر دیں، اور اگر نہ کر سکیں تو پھر وہ رضا سے رابطہ کر لیں۔ لیکن اگر ہم نے کچھ دینا ہے تو پھر بھی ضرور رابطہ کریں، پھر بھی ضرور بتائیں، اس لیے کہ جانے والا چلا گیا، اب وہ اپنی نہ صفائی پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی آ کے وہ بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں کا معاملہ تھا۔ تو اس کو ہمیں خود ہی اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری سب سے اہم بات کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے روح قبض ہونے کے ساتھ ہی اس کے وراثت کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کی جتنی جائیداد ہے، جتنی مال و دولت ہے، جو اس کے پاس پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو اس کے قبضے میں تھا، اب وہ اس کا نہیں رہا، اس کے ورثاء کا ہو گیا۔ اور اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے، بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی کا مال غصب کر لیا اور دبا لیا اور چھپا لیا اور چھین لیا، یہ اسی طرح ہے کہ مال کسی اور کا ہے، ورثاء کا ہے، اور ہم وہ لے کے بیٹھے ہیں اور اس کا ہم حساب نہیں کر رہے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے، اور اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اپنے سارے مال و اسباب، اپنی ساری پراپرٹی کا حساب دکھا کے بتا کے اس کے حساب سے وراثت کی تقسیم کروا لینی چاہیے، اور پھر حصہ دے دینا چاہیے بہنوں کو، بیٹیوں کو، جس کا جو حصہ بنتا ہو، اس لیے کہ بندے کے مرنے کے ساتھ وہ حصہ تقسیم ہو گیا، اللہ نے کر دیا، اللہ نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اب آگے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو روک کے بیٹھے ہیں، غصب کر کے بیٹھے ہیں، اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یا ہم اس کو مستحق تک پہنچا رہے ہیں اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ اب ہمارا امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ تو دنیا سے کسی کے چلے جانا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے، تو ہمیں اپنے معاملات کی سب سے پہلے اصلاح کر لینی چاہیے۔ شروع میں جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، آج چونکہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور 22 تاریخ ہے اسلامی مہینے کی، اور آئندہ ہفتے تقریباً 7-8 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا،
اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت نے جب سے زمین آسمان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مہینے 12 ہی مقرر کیے۔ مہینے کتنے مقرر کیے ہیں؟ 12 مہینے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، اور پھر ان کے نام بھی بتا دیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اور سارے اسلامی مہینوں کے نام۔ اور پھر آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ صرف اسلام کے بعد حرمت والے نہیں بنے، بلکہ یہ قدیم دور سے ابتدا سے ہی حرمت والے 4 مہینے چلے آ رہے ہیں، اور ان کا بڑا احترام ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے، جو کہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، اور جاہلیت کے دور میں بھی لوگ ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، خیال کرتے تھے۔ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ 4 وہ مہینے ہیں جنہیں اشہر حرم کہا گیا، 4 مہینے حرمت والے۔ اور ان مہینوں کے اندر وہ لوگ بھی لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور اس قسم کی اخلاقی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ چونکہ مہینے حرمت والے چل رہے ہیں، لہٰذا لڑائی روک دیا کرتے تھے۔ مہینے حرمت والے چل رہے ہیں، آپس کے معاملات درست رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں جو آج کل بھی وہی مہینے چل رہے ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ 22 تاریخ آج ہو چکی ہے، اور 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، اور یہ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور ساتھ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے ساتھ رکھی ہیں، اور دیگر مہینوں میں، سال کے دیگر ایام میں وہ فضیلت، وہ خصوصیت ہمیں نہیں ملتی۔ سب سے پہلی چیز، اس مہینے کے اندر حج کا مبارک عمل ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس طاقت ہو، گنجائش ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے، آنے جانے کا خرچہ رکھ سکتا ہے، اور اس دوران اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے بڑی سخت وعید ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے گا اللہ کے دیے ہوئے فرائض کا تو پھر اللہ غنی ہے اہل عالم سے، لوگوں سے اللہ غنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اب یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ حج کی گنجائش ہے، حج کی استطاعت ہے، حج مجھ پہ فرض ہے، اور میں نے نہیں کیا سستی کی وجہ سے، اور اپنی دیگر ضروریات کو مقدم رکھا، حج کو مؤخر کر دیا، اور پھر حج کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ شخص یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہے نہیں ہے، اللہ کو پھر اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مال دیا، پھر اللہ ہی نے حج فرض کیا، اور اسے معلوم بھی ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن وہ لگا ہوا ہے اپنے پلاٹ بنانے میں، وہ اپنی پراپرٹی خریدنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ شادیوں پر خرچے کر رہا ہے، وہ بڑے بڑے فضول قسم کے خرچے کر رہا ہے جن کی کوئی منطق نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتی، لیکن وہ لگائے جا رہا ہے اور جمع کیے جا رہا ہے، اور اس کے ترجیحات میں حج شامل نہیں ہے، اس نے حج کو اپنا مقصد نہیں بنایا، تو پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے کی مثالیں ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شادی کے ایک کھانے پر، ایک وقت کی روٹی پر آج 10-10 15-15 لاکھ روپیہ نارمل لگ جاتا ہے۔ لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ حالوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو کتنا بل بنتا ہے ذرا پتہ تو کریں، 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ، اور نتیجہ کیا ہے؟ ایک وقت کی روٹی کھائی ہے چند لوگوں نے بیٹھ کے۔ آج ہماری یہ حالت ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے، واہ کریں گے، تو لہٰذا لگاؤ، قرضہ لے کے لگاؤ، پراپرٹی بیچ کے لگاؤ، لیکن لوگوں کے آگے اپنا سر اونچا رکھنا ہے،
لوگوں کے آگے اپنی پگڑی اونچی رکھنی ہے، میری ناک نہ کٹ جائے، میری گردن نیچے نہ ہو جائے۔ اس چکر میں آج ہم اپنی جو محنت کی کمائی اور اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور شریعت نے جس کا ہمیں پابند ہی نہیں بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین صحابہ میں سے اس زمانے میں بہت بڑے تاجر تھے۔ وہ ایک مرتبہ صبح کے وقت حضور کی مجلس میں تشریف فرما ہے، اور ایک مخصوص خوشبو یا کوئی رنگ، اس زمانے میں شادی شدہ لوگ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، تو یہ پہچان ہوتی تھی کہ اس بندے کی شادی ہو گئی، یہ دولہا ہے۔ تو حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، محسوس کیا اس خوشبو کو، تو پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ اب اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہے اور آپ خود پوچھ رہے ہیں اور اس پہ برا بھی نہیں منا رہے۔ آج ہمارے یہاں زندگی بھر کی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، شادی میں نہیں بلایا، اور یہ کام نہیں ہو گیا، فلاں نہیں ہوا، میرا کارڈ میں نام نہیں لکھا گیا۔ عجیب عجیب آج ہم لوگوں نے اپنے اوپر چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھا دیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں۔ کیا ہم ان فضول رسموں کو پورا کرنے آئے ہیں، یا ہم اپنی ساری محنت مشقت کو یوں پانی کی طرح بہانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر بھیجا ہے تو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور حج انہی میں سے ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان کو اللہ نے حج کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تب بھی مبالغہ نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی ہے وہ شاید اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کی اہمیت سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں، کیسے بہترین طریقے سے اپنے بندے کو نوازتے ہیں اور اپنے گھر بلاتے ہیں، اور پھر کیا کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور حج کر کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ دنیا کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ دنیا میں انسان کو اور کچھ بھی نہ ملے، کہیں دنیا کے اندر وہ سیر تفریح کے لیے نہ جائے، لیکن صرف حج کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا کر دی۔ آج ہمارے ہاں زندگی بھر دنیا کے لیے کوشش کی جاتی ہے، مکان نہیں بنا پہلے مکان بنا لیں، شادی نہیں کی شادی پر خرچہ کر لیں، پلاٹ خرید لیں، آنے والی نسلوں 10 نسلوں کے لیے انتظامات کر لیں، سارا کچھ ہو گیا، پھر کمر جھک گئی، ٹانگیں کام نہیں کرتی، ہاتھ کانپتے ہیں، نظر سے دیکھ نہیں سکتا اور چل نہیں سکتا، اس وقت پھر خیال آتا ہے کہ اب حج کے لیے چلتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے پھر معذوروں کی طرح ہم پڑے رہتے ہیں۔ تو حج جو ہے وہ جوانی کے اندر اچھا لگتا ہے، اور جوانی کے اندر ہی حج میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑی، اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگیں، ضرور مانگیں، اور رو رو کے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کے ہم مانگیں تو اللہ تعالیٰ بغیر وسائل کے ہمیں لے جائیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے کہ بظاہر میری حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سعادت سے مجھے یہ سعادت عطا فرما دے۔ انسان اللہ سے مانگ کر تو دیکھے اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازتے ہیں، کس طرح سے یہ بڑی بڑی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو حج نہ کیا استطاعت کے باوجود اور دنیا سے چلا گیا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر حاجی اللہ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور بہت اونچا مقام حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا جو حج کر کے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، حج مبرور، حج مقبول، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حج مبرور کیسے بنتا ہے، حج مقبول کیسے ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ حج کے دوران لوگوں کو کھانا کھلانا اور احسن الکلام، اچھا کلام کرنا۔ کیا 2 باتیں فرمائی؟ کھانا کھلانا،
لوگوں میں تقسیم کرنا اور اچھا کلام کرنا، یہ حج کو مقبول بناتا ہے، حج کو مبرور بناتا ہے، اور پھر یہی حج ہے کہ جس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں یقیناً انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ حج کے دوران کھانے پر اور آپس کے بات چیت میں بہت مسائل ہوتے ہیں، اور لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کے لیے ایک ایک ڈبے اور ایک ایک بسکٹ کے پیک کے لیے ان کو جھپٹتے ہوئے، لڑتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے دیکھا، خود دیکھا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی غریب اور فقیر آدمی تو حج پہ جا ہی نہیں سکتا، حج تو ہے ہی امیروں کی عبادت۔ تو جو شخص 10 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر آدمی ہے، کھاتا پیتا انسان ہے، لیکن وہاں جا کے ایک بسکٹ کے ڈبے کے پیچھے، ایک پانی کی بوتل کے پیچھے وہ اپنی جان دینے پہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام کے ارشادات کی جامعیت کو ذرا غور کریں کہ آپ علیہ السلام نے 2 مختصر سی باتیں ارشاد فرمائی کہ حج مقبول وہ ہے جس کے اندر دوسروں کو کھانا کھلایا جائے اور دوسروں کے ساتھ حسن کلام سے پیش آیا جائے، اچھی طرح کلام کیا جائے، میٹھا بول بولا جائے۔ آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، بات بات پہ غصہ آتا ہے، اور چونکہ ماحول اس قسم کا ہے، رش ہے، تھکاوٹ ہے، گرمی ہے، حج کی سختی ہے، پابندیاں ہیں احرام کی، تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو غصہ دلاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھا کلام کیا جائے، اور یہ دونوں باتیں وہاں جا کے مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حج کا یا عمرے کا سفر ہو تو ضرور بضرور یہاں سے رہنمائی لے کر جانی چاہیے، اور خوب اس کے حوالے سے سیکھ کر جانا چاہیے کہ وہاں کون سے امور کو انجام دینا ہے، اور وہاں پہ بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ابھی گزشتہ روز کسی نے ویڈیو بھیجی کہ حج پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، دوست دائرہ بنا کے احرام پہنا ہوا ہے اور تاش کے پتے یوں پھینک رہے ہیں اور تاش کھیل رہے ہیں، اور ہم نے خود ایسا کئی لوگوں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لیکن ظاہری اعمال کے اعتبار سے بہت ساری کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت، اس کام کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی، وہ مقام دل میں نہیں ہوتا، تو بس پھر وہاں جا کر بھی وقت کا ضیاع بہت سارے لوگ کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ عمر بن حبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اختیار کرے، گناہوں سے بچے اور تیرے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس نے وہ پھر سوال کرتا گیا، پوچھتا گیا، پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر یقین رکھا جائے۔ پھر اس نے کہا کہ افضل ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت۔ تو پوچھا ہجرت کیا ہے؟ تو فرمایا ہجرت گناہوں سے بچنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ افضل ہجرت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا، قتال کرنا، یہ افضل ہجرت ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ جہاد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا، کفار کا مقابلہ کرنا، قتل کرنا یا قتل ہو جانا، یہ جہاد ہے، قتال ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے ایک اور سوال کیا کہ افضل جہاد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ لڑنے والا خود بھی شہید ہو جائے اور اس کی سواری بھی کام آ جائے۔ جس گھوڑے پہ، جس اونٹ پہ سوار ہے، جس گاڑی پر سوار ہے، جس ٹینک پر سوار ہے، وہ بھی کام آ گیا، وہ بھی ضائع ہو گیا، شہادت کا مقام پا گیا، اور بندہ خود بھی شہید ہو گیا، اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گئی۔ تو یہ افضل جہاد فرمایا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا 2 اعمال اس کے علاوہ اور ہیں جو ان اعمال کے ساتھ ساتھ 2 اعمال اور ہیں کہ وہ بھی بڑی فضیلت والے عمل ہیں، اور وہ 2 عمل ہیں حج مبرور اور عمرہ ادا کرنا۔ تو ان اعمال کی، ان نیکیوں کی، ان فرائض کی اہمیت جب ہمارے دل میں ہوگی، پھر اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، سعی کریں گے، وسائل اکٹھے کریں گے، اور پھر اللہ کرے گا کہ ہم اس کو پا بھی لیں گے۔ دیکھیں دنیا کا مشاہدہ ہے، تجربے کی بات ہے کہ جس کام کے پیچھے انسان پڑ جائے وہ کسی نہ کسی درجے میں مل ہی جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کچھ نہ کچھ مل ہی جاتی ہے ان کو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ساری زندگی، ساری صلاحیتیں، ساری محنتیں، ساری کوششیں دنیا کے لیے کر رہا ہے اور پھر بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی کام کو آپ لے لیں، اس کے پیچھے اپنی صلاحیتیں لگا دیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں ہاتھ دھو کے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دینی احکامات کو، دینی فرائض کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حج کے لیے اللہ سے مانگیں، عمرے کے لیے اللہ سے مانگیں، قربانی کے لیے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں استطاعت دے، ہمیں اس قابل کرے کہ ہم قربانی کر سکیں۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج بیت اللہ، حج کا موقع ہے، حج کا مہینہ ہے۔ دوسری اہم بات اس مہینے کی جو اور کسی مہینے میں نہیں ہے، وہ قربانی کا فریضہ ہے جو ہم مسلمان ادا کرتے ہیں عید کے دن یا آگے دوسرے 2 دنوں کے اندر۔ تو قربانی کا معاملہ، قربانی کا جو عمل ہے وہ بھی ذی الحجہ کے علاوہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ابتدائی 10 دن افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ترین دن قرار دیا گیا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی بہت اہمیت بیان فرمائی۔ تو یہ 10 دن بھی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جو ہمیں نصیب ہوتے ہیں، اور یہ دیگر مہینوں میں یہ سعادت ہمیں نہیں مل سکتی۔ اور ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، 10 راتیں، یہ 10 راتیں مراد اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں اور 10 دن ہیں، یہ بہت فضیلت والے دن ہیں۔ اور پھر ان دنوں میں روزے رکھنا، یہ بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مکمل روزے رکھا کرتے تھے۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک تمام روزے حضور علیہ السلام ہمیشہ تاکید کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح 10 محرم کا روزہ آپ علیہ السلام باقاعدگی سے رکھا کرتے، اور ہر مہینے کے ایام بیس کے روزے 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی، ان 3 روزوں کا حضور علیہ السلام اہتمام فرماتے، اور اسی طرح جمعرات اور پیر کے دن کے روزے کا اہتمام فرماتے۔ تو ذی الحجہ کے جو خاص روزے ہیں 1 سے لے کر 9 تک، ان روزوں کا اہتمام بھی حضور علیہ السلام فرماتے، اس لیے کہ ایک ایک دن بڑی فضیلت والا دن ہے۔ ایک ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا اجر آیا ہے حدیث میں۔ اور عرفہ کا روزہ وہ الگ سے اس کی ایک شان ہے، اس کی اہمیت ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ 2 سال کے لیے 2 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ اس سے معاف کرتے ہیں۔ تو 2 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کرام آپس میں جب بات چیت کرتے تو مشورہ کرتے، اور ان کی آپس میں مذاکرہ ہوتا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ بات کیا کرتے کہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ایک ایک دن فضیلت کے اعتبار سے 1,000 دنوں کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن وہ 10,000 دنوں کی فضیلت کے برابر ہے۔ یہ صحابہ آپس میں اس بارے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو ان دنوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہوگی تو پھر ان دنوں کا ہم احترام بھی کریں گے، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں گے، اللہ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، دن کو روزہ رکھیں، رات کو جتنی استطاعت ہو کوشش ہو اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر اسی طرح سے عرفہ کا روزہ ہے، اور پھر اسی طرح تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق وہ اسی مہینے کے اندر ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ان ایام میں ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس میں بھی ہمارے ہاں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمیں عموماً یہ پڑھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور نماز کے بعد اکثر لوگ دل ہی میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ بلند آواز سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور با آواز بلند اس کا پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ کم از کم۔
کم از کم ایک مرتبہ اسے پڑھنا ضروری ہے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اور صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی، جو بھی نماز پڑھتا ہے اس نماز کے بعد فرض کے بعد فوراً ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیرات تشریق کہنا۔ تو یہ بھی ذی الحجہ کے مہینے کی خصوصیات میں سے ہے۔ باقی سال کے کسی دن میں تکبیرات تشریق کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکبیرات تشریق ہمیں عطا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور عمل ہے جو باقی دنوں میں نہیں ہے، ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تک، جب تک قربانی نہیں ہو جاتی، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اس کے بعد یہ رک جائے، ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے، اپنے غیر ضروری کسی قسم کی کوئی بال کچھ نہ کاٹیں، ناخن بھی نہ کاٹیں۔ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، ایسا کر لینا چاہیے، کوئی فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے، کر لینا چاہیے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ گویا کہ یہاں رہ کر ہماری نسبت حجاج کرام سے ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ حاجی احرام باندھ کے اللہ کے گھر میں موجود ہے، عرفات میں موجود ہے، مینا مزدلفہ میں ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ اپنے بال نہیں اتار سکتا، وہ احرام کی پابندیوں میں ہے، وہ بظاہر میلا کچیلا نظر آ رہا ہے اور اللہ کو اس کا میلا کچیلا ہونا ہی پسند ہے، تو اس کے ساتھ نسبت یہاں رہ کر ہماری ہو جاتی ہے جب ہماری قربانی کا ارادہ ہو اور چاند نظر آنے کے بعد ہم اپنے ناخن اور بال کاٹنا چھوڑ دیں۔ تو 2-4 دن 10 دن جب گزریں گے تو ہماری بھی ناخن بڑھ جائیں گے، چہرے کے بال بڑھ جائیں گے، لیکن اس سے ہماری کیا ہوگی، نسبت، ہماری مناسبت حجاج کرام کے ساتھ ہو جائے گی، اور ان دنوں میں ان چیزوں سے رکنا مستحب ہے، کوشش کرنی چاہیے اس پر عمل کرنے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گناہوں سے بچنا، معاصی سے اجتناب، یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، 12 مہینے، کل 12 مہینے بنائے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور جو اس کے اندر گناہ کرے گا تو پھر وہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ جانوں پر ظلم سے مراد گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ تو جتنے دن بڑے ہوتے ہیں، جتنا ان کا مقام بلند ہوتا ہے، فضیلت بڑی ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ کے ہاں پھر اس میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ تو اس کو ظالم قرار دیا گیا کہ ظلم مت کرو، اپنے اوپر زیادتی مت کرو، اتنے فضیلت والے، اتنے عظیم دن، اتنا مبارک دن تمہیں اللہ نے نصیب کیے، اللہ نے اتنی نعمتیں تم پر کر دی، اب تم پھر بھی گناہوں سے نہیں بچتے ہو، تو اس زیادتی سے بچو، اپنی جان بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے بچ کے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور ان ایام میں کوشش کرو روزے سارے رکھ سکو تو رکھو، ورنہ جتنے ہو سکے رکھے، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور بضرور ہر کوئی رکھے۔ کیا ارشاد فرمایا، حدیث میں آیا کہ اس کا فضیلت کیسے ہے، جیسے 2 سال کے روزے رکھے آپ نے، اور 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ، کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہ، صغیر گناہ سارے معاف فرما دیں۔ تو اتنی فضیلت جب ہمیں ایک روزہ رکھ کے مل رہی ہے اور موقع مل رہا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کا ہمیں کہیں سے 10 روپے کا فائدہ ہو رہا ہو، 100 کا منافع ہو رہا ہو، 1000 روپیہ مل رہا ہو، تو ہم اپنی جان لوٹانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ فائدہ نظر آ رہا ہے، وہ نوٹ نظر آ رہے ہیں، وہ کچھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ غیب کی خبریں ہیں، ان پر یقین کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کو دل سے تسلیم کرنا ہے، اور اللہ سے امید رکھنی ہے، اور یقین رکھنا ہے اس بات پہ کہ اللہ دے گا اور ضرور دے گا۔ تو دل کے یقین کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے حصول کے لیے محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید بات کریں گے، اب وقت ختم ہو گیا ہے، تو آئندہ جمعے پھر بھی انشاءاللہ حج بیت اللہ، قربانی، عید الاضحیٰ اور افضل ایام دنیا، یہ جو شروع کے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، انہیں افضل ایام قرار دیا گیا، ان کی فضیلت پر انہی کی مناسبت سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو آپ سے عرض یہی ہے کہ کوشش ہم یہ کریں کہ 12:30 بجے
اگر ہم یہاں موجود ہوں تو مسجد کے اندر آ جائیں. جتنا وقت ہمارا جتنا جلدی مسجد میں آئیں گے اتنا اجر زیادہ ملے. جمعے کے لیے جو سب سے پہلے آ جاتا ہے مسجد میں اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے. پھر جو بعد میں آتا ہے آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے اجر. تو کوشش ہم کریں کہ زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کریں اور وقت پر تشریف لے آئیں تاکہ مکمل بات ساری بات ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ایک کیا دہانی ہو جائے, آپس میں ہم مل جل کے بات چیت مذاکرہ ہو جائے, ایمان کی تازگی ہو جائے اور پھر اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ آپ حضرات تعاون کرتے رہتے ہیں, مزید اس حوالے سے کوشش فرماتے رہا کریں. اور ہو سکتا ہے کسی کو دیکھنے میں کام ہوتا ہوا نظر نہ آیا ہو کافی عرصے سے, جب سے افتتاح ہوا اس کے بعد بظاہر کوئی کام پڑا ہوا نہیں, لیکن وہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو کھڑکیاں ہم نے بنوائی تھیں ایلومینیم کی تقریباً 4.25 لاکھ روپے اس پر ہمارا قرضہ تھا, تو ابھی وہ 1 لاکھ رہ گیا ہے, باقی ادا ہو گیا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی صورت پیدا فرمائیں گے. اسی طرح سیمنٹ والے کے بلاک والے کے جو بقایا تھے وہ الحمدللہ ادا کر دیے ہیں, اور باقی چھوٹے موٹے انشاءاللہ کام بھی آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. آپ حضرات دل کھول کے مسجد کے ساتھ تعاون فرماتے رہا کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور قیمتی مشورے سے بھی نوازتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.